بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو علامہ سعد شریف صاحب نے جمعہ کے اوپر بیان کیا ہے یہ قابل تحسین، قابل لائق، اور جو لوگ اقتدار کی اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو تماچا بھی ہے۔ گزشتہ رات انہوں نے جلسے کے اوپر جو ایک جلسہ ہوا، پروگرام ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا، کرکٹر خالد لطیف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے منبر رسول پر بیٹھ کر بھی خالد لطیف صاحب کو کیا کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ اب پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کی نظر میں سوشل میڈیا پر بھی اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ بننا ہوا ہے اباؤٹ خالد لطیف صاحب۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، ابھی تک بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے یا معلوم بھی نہیں ہے کہ یار یہ خالد لطیف صاحب کرکٹر تو ہیں، وہ تو ہر کوئی جانتے ہیں، ہم بچپن سے اس کو کھیلتا ہوا دیکھتے آ رہے تھے۔ ہوا کیا سین، اصل میں ناظرین جب ہالینڈ کے اندر، ہالینڈ کا ایک جو ممبر اسمبلی تھا، یعنی جہاں جیسے ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر بھی ان کی اسمبلی ہے، تو ان کا ایک ممبر تھا گیرٹ ویلڈر، انہوں نے کیا کیا تھا کہ نعوذ باللہ 2018 کے اندر جو اس نے ایک میلہ کرانے کا اعلان کیا، اور اس میں نعوذ باللہ اس نے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خاکے بنائیں گے اور ایک میلہ جو ہے نا وہ مقرر کریں گے اور اس میں لوگوں کو انعام دیا جائے گا۔ یہ اس طرح کا اس نے فنکشن رکھا جس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوا، اور علامہ خادم سیرزی رحمۃ اللہ علیہ زندہ حیات تھے، وہ بھی اپنا مارچ لے کر یہاں سے نکلے لاہور سے، اور یہ مارچ ہوتا ہوا جب جہلم کے قریب پہنچا تو پاکستانی ایمبیسیڈر جو تھے، جو سفیر تھے، جو دفتر خارجہ تھا، انہوں نے رابطہ کیا ہالینڈ کے جو دفتر خارجہ ان سے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اس چیز کو آپ رکوائیں، ادھر پاکستان کے اندر پریشر بلٹ ہو رہا ہے اور عوام ہمارے اوپر چڑھائی کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کا جو سفارت خانہ ہے ہم اس کی حفاظت ہی نہ کر سکیں۔ یہ میں الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے تھے۔ یہ الفاظ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے خود رابطہ کیا، ادھر وہ علامہ خادم سیرزی پیر افضل قادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے وہاں پر آ کر کانفرنس بھی کی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر خاموشی تھی، یعنی ایک طبقہ جو تھا وہ تو احتجاج کر رہا تھا، وہ تحریک لبیک پاکستان تھی، احتجاج وغیرہ ریلیاں وغیرہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام تھے وہ خاموش تھے، جتنی مذہبی جماعتیں تھی وہ خاموش تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہو رہا، یہ فارن کنٹری میں ہو رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہاں سے ایک کرکٹر کھڑا ہوتا ہے، اس کرکٹر کا نام ہے خالد لطیف، پاکستان کا کرکٹر، اور وہ ایک رقم جو ہے نا وہ مقرر کرتا ہے کس کے ساتھ کی، گیرٹ ویلڈ کے ساتھ کی، کہ جو بندہ اس گستاخ کو واصل جہنم کرے گا، میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں رقم اس کو دوں گا، اس کے ورثاء کو دوں گا، اس کو دوں گا، اس کی فیملی کو دوں گا، بطور ایک انعام انہوں نے رکھا۔ تو اس چیز کا جو کیس تھا وہ ہالینڈ کے اندر چلایا گیا، یعنی اس گیرٹ ویلڈر جو ہے اس کی جانب سے کیس کورٹ میں دائر کیا گیا، پھر کیس چلتا رہا 2018 سے لے کر 2023 تک۔ تو اب گزشتہ روز یعنی چند دن پہلے آج سے اس کیس کا جو فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں پاکستان کے جو کرکٹر ہیں خالد لطیف صاحب، ان کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا کیوں سنائی گئی؟ جرم کیا تھا؟ سزا اسی بنیاد پر سزائے سنائی گئی، اور جرم بھی یہی تھا، اور مجرم وہ کون تھا؟ مجرم ناموس رسالت کا سپاہی، جرم حضور کی ناموس پر حفاظت کرنا، یہ تو مجرم اور ان کا جرم تھا۔ اور اس بنیاد پر عدالت نے کہا کہ دیکھیے ہمارا جو ملک کا دستور ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ یہاں پر ہر ایک فرد کو، ایک بچے کو، ایک عورت کو، ایک مرد کو، ایک ہجڑے کو، ایک خسرے کو، ایک انسا کو، ایک شیمیل کو، ایک فیمیل کو، جو بھی یہاں پر ہیں ان سب کو یہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے کہ ان کے منہ میں جو الفاظ ہیں وہ بکیں،
وہ ننگے ہو کر بازار میں چلیں وہ چل سکتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر چلیں وہ چل سکتے ہیں، وہ اپنے الفاظ جو بھی بکے وہ بک سکتے ہیں، وہ جو کارنامہ سر انجام دیں وہ دے سکتے ہیں، ان پر کوئی بین نہیں ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ کس کا قانون ہے؟ یہ قانون تھا ہالینڈ کا، یورپی یونین کا، جو کہ اب بھی موجود ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہاں کوئی گستاخی کرتے نعوذ باللہ حضور پاک کی شان میں، کوئی قرآن کی شان میں، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا ناک شروع ہوتا ہے یا دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے، وہاں سے آپ کی آزادی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں لاٹھی لے کر گھومتے رہیں اور اس کو جا کر ٹچ ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا۔ جب ٹچ ہوگا تو آپ کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس طرح سے پھر لڑائی جھگڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ یہاں پر مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کے وقار یعنی جو جذبات ہے وہ مجروح ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ کام جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں، اور آئے دن ان کا یہ جو ہے مشن جاری رہتا ہے، تو وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر اس نے کارنامہ سر انجام دیا، پھر خالد لطیف صاحب سے اللہ نے کام لینا تھا، اس نے پھر وہ کام کر کے دکھایا۔ اب پوری دنیا میں یہ ہائی لائٹ بنے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا ان کو دکھا رہی ہے، پوری دنیا ان کے نعرے لگا رہی ہے، اور یہ اس وقت ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خالد لطیف ہے، یہ اس کی سٹوری ہے، یہ اس کا وہ ورک ہے، جو کام ہے جو اس کو بلندی سے لے گیا، جو اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گیا۔ یعنی ہر طرف سے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ETC جو بھی ہے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، جو بھی اس وقت آپ استعمال کریں ایپس، وہاں پر اس نوجوان کرکٹر کا جو ذکر ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے علامہ سعد شریف صاحب نے گزشتہ رات بھی یہ کہا کہ خالد لطیف صاحب جیسے کرکٹر کا جو اب نام ہے یہ ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس نام کو ہم زندہ رکھیں گے۔ ہم یہ نام اب دبنے نہیں دیں گے، ہم خاموش نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم بولیں گے، ہم یہ منبر رسول پر بھی بولیں گے۔ دوسرا علامہ سعد شریف صاحب نے کہا کہ ہر عالم دین کا، علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس خالد لطیف صاحب کے کارنامے کو ہائی لائٹ کریں، پوری دنیا کو دکھائیں، اجاگر کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری پگڑی ہے، یہ علامہ سعد شریف صاحب نے جو پگڑی پہنی ہوئی تھی، جو پٹکا پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس پگڑی سے، اس پٹکے سے جو کارنامہ کرکٹر خالد لطیف صاحب نے سر انجام دیا ہے، وہ پگڑی کون سی پگڑی؟ وہ پگڑی جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر، اسیر ناموس رسالت، ختم نبوت و ناموس رسالت کا پہرے دار، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کام کرتے ہوئے جرم میں جیل میں جاتا ہے اور 9 ماہ جیل میں بیٹھا رہتا ہے، پھر جیل سے رہا ہو کر بہ رہتا ہے، وہ شخص اپنی زبان سے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے سنے سنے الفاظ، بلکہ وہ شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ خود کہہ رہا ہے، وہ شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ خود کہہ رہا ہے کہ میری جو پگڑی ہے، میری اس پگڑی سے اس کرکٹر خالد لطیف کے جو جوتے ہیں وہ افضل ہیں، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب بہت سے عالم دین ہیں، ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، جو گزشتہ رات علامہ سعد شریف صاحب نے یہ ان کو ٹائٹل دیا، جو کتاب دیا، جو ان کے حق میں سپیچ کی، بہت سے اداروں کو بھی کہ یار یہ تو ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے کہ ایک کو تو یورپی یونین سزا دے رہا ہے، عدالتیں ان کی سزا دے رہی ہیں، ان کا نظام سزا دے رہا ہے، تو پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر بھی رہتا ہے جو اس کے حق میں کھل کر جو ہے نا وہ باتیں کر رہے، اس کا دفاع کر رہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، جبکہ جو ہمیشہ خوددار ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے، جس کی جائیدادیں، جس کی اولادیں، سب کچھ پاکستان میں آباد ہے، جس کے کارکنان، جس کا مستقبل، وہ پاکستان میں وہ شخص یہ بات سرعام کر رہا ہے، اور جس کی محبت اور جس کا مشن حضور پاک کی ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے، وہ بلا جھجک
بلا خوف سریعام پوری دنیا کو للکار کر یہ بات کر رہے کہ دیکھو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ جس نے پہرا دیا ہم اس کے ساتھ تھے، جو پہرا دے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو پہرا دیتا رہے گا ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں گے شانہ بشانہ۔ یہ علامہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹ دی، اور ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا یہ ہائی لائٹ بنا ہوا ہے یہ سین، اور اس سین کو بھارت بھی دکھا رہا ہے، دنیا کے اور بھی میڈیا دکھا رہا ہے کہ کرکٹر کے حق میں صادری صاحب کا بیان سامنے آئے، اور اس کرکٹ نے یہ بات کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا سنائی گئی، لیکن یہاں پر صادری صاحب ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں۔ یہ دن ناظرین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اپنا خیال کیے، اگر مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔